اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہے شکر۔ بارش ابھی ابھی برس کر تھمی تھی۔ سڑک کے کناروں پر کیچڑ تھا۔ ایک غریب سی عورت میلے کچیلے کپڑے پہنے موٹی سی پھٹی ہوئی چادر کی بکل مارے گزر رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی تھی اور اجڑے اجڑے بال پھٹی ہوئی چادر میں سے باہر جھانک رہے تھے۔ ماتھے پر پریشانیوں کی لکیریں، چہرے پر فلاکت۔ ماں نے اس کا پاؤں رپٹا اور وہ دھڑام سے کیچڑ میں گری۔ اس کی ہیئت غذائی ایسی تھی کہ ضبط کے باوجود ہنسی نکل گئی۔ جس کھڑکی میں ہم کھڑے تھے وہ دوسری منزل میں واقع تھی، اور جس گھر کی یہ کھڑکی تھی وہ سڑک کے اوپر واقع تھی۔ غریب عورت کے چاروں شانے چت گرنے پر میری سہیلی کے چہرے پر ایسی ندامت اور شرمندگی کے آثار پیدا ہو گئے، گویا وہ عورت نہیں بلکہ وہ خود بھرے بازار میں گر گئی ہو۔ میرے ہنسنے پر اس نے ملامت آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بگڑ کر بولی، یہ خوب رہی، میں اس طرح گر گئی ہوں اور تم کھڑی ہنس رہی ہو۔ یہ بات اس نے کچھ اس انداز سے کہی کہ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں وہم سا گزرا کہ کہیں اس کے حواس پر تو کوئی اثر نہیں ہو چکا۔ ہوش کی دعا کرو، میں نے کہا، تم کب گری ہو؟ وہ تو کوئی راستہ چلنے والی عورت گری ہے، تم تو یہاں آرام سے کھڑی ہو۔ اتنی دیر میں میری سہیلی سنبھل چکی تھی۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، واقعی دیکھو نا میری عقل، گری تو وہ عورت ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں گری ہوں۔ اور پھر اس نے جلدی سے بات کا رخ بدل دیا۔ چند دن اور گزر گئے۔ ایک دن پھر میں اس سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ پھر ہم اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک فلاکت زدہ عورت سڑک پر سے گزری، کوئی 50 کے قریب سن، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، کپڑے جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے، سر پر بدرنگ پھٹی ہوئی چادر۔ عصر کا وقت تھا۔ وہ بازار سے کچھ پکانے کی اشیاء لے کر آ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں مٹی کی کلیا تھی جس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل تھا، اور اس نے سر پر ایک پوٹلیاں رکھی ہوئی تھی جس میں کوئی سبزی بندھی ہوئی تھی۔ میری سہیلی عجیب بے ساختہ پن سے ہنسنے لگی۔ اے ذرا مجھے دیکھنا تو، اس نے مجھے ٹھونکا دیتے ہوئے کہا۔ دیکھنا تو کہ میں کیسے ہاتھ میں تیل کی کلیا پکڑے اور سر پر سبزی کی پوٹلی رکھے آ رہی ہوں۔ میرے دل میں وحشت طاری ہو گئی۔ میں نے ہراساں سا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کے لیے سلیمہ، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے حواس تو ٹھیک ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ تم ہر میلے کپڑوں والی، اجڑے بالوں والی فلاکت زدہ پریشان عورت کے لیے لفظ میں استعمال کرنے لگی ہو؟ کہ ہاتھ میں تیل کی کلیا پکڑے اور سر پر سبزی کی پوٹلی رکھ کر جانے والی عورت تم تو نہیں ہو، کوئی اور ہے۔ تم تو یہاں کھڑی ہو۔ اس نے پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اسی طرح کسیانی ہنسی ہنس کر بات کو ٹالنے لگی، مگر اس دفعہ میں نے اسے بات کو ٹالنے نہ دیا اور بری طرح اس کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ مجھے ان بے رب باتوں کا مطلب بتائے۔ وہ عاجز آ کر کہنے لگی، اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں کسی راستے میں کسی ایسی عورت کو چلتے دیکھتی ہوں جس کے جسم پر پورے کپڑے اور پاؤں میں پوری جوتی نہیں ہوتی، جس کے چہرے پر فلاکت اور بدقسمتی کے آثار ہوتے ہیں، جس کے طرز عمل اور حالت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم اور آسائش سے کوسوں دور ہے، تو میرے دل میں بے اختیار یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں یہ میں تھی۔ میرے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، میں انتہائی غریب تھی، میں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا اور میں جاہل اور شائستگی سے کوسوں دور تھی۔ میں یہ سب کچھ تھی تو پھر دیکھو کہ میرے مالک نے مجھ پر کتنا کرم کیا کہ مجھے اچھا لباس بھی دیا اور مجھے علم کی دولت بھی دی اور مجھے گھر میں اچھا رہنے کے لیے دیا اور مجھے ہر طرح کا آرام و آسائش بھی دیا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی مہربانی سے مجھے عطا کیا، حالانکہ در حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں وہ غریب عورت ہوں جو اپنے اجڑے بالوں کو میلی چادر میں چھپائے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کو گھسیٹتے سڑک پر چلی جا رہی ہے۔ یعنی اگر خدا چاہتا تو ہمیں بھی ایسے گھرانے میں پیدا کر سکتا تھا اور ہماری بھی حالت ایسی ہو سکتی تھی، مگر اس نے ہم پر اپنا کرم کیا۔ اس کی بات سن کر میرے دل پر رعب سا طاری ہو گیا۔ اس نا تجربہ کار لڑکی کو کیسے پتے کی بات معلوم ہو گئی جو بڑے بڑے تجربہ کاروں کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے یہ کہنے سے کہ در حقیقت میں وہ لڑکی ہوں جو
سڑک پر چلی جا رہی ہے، اس کی مراد یہ تھی کہ خدا مجھے یہ بھی بنا سکتا تھا، مگر اس نے مجھے ویسا نہیں بنایا بلکہ ایسا بنایا جیسی کہ میں نظر آ رہی ہوں۔ اس نے اپنے طرز عمل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہر ان پڑھ فلاح زدہ اور محرومیوں میں گری ہوئی عورت کے بارے میں بار بار یہ سوچنے کے باعث کہ میں یہ بھی ہو سکتی تھی، اب مجھ پر کچھ ایسا اثر ہو گیا کہ بعض اوقات کسی ایسی عورت کو دیکھ کر مجھے غیر ارادی طور پر محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ چند بار میں تمہارے سامنے ایسی بات کر گئی ہوں جس سے تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں حواس کھو بیٹھی ہوں۔ انسان کے جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے، ان میں ایک اللہ کا شکر گزار ہونا بھی ہے۔ شکر کی اصل معنی اعتراف نعمت اور احسان مندی کے ہیں۔ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آخرت میں عطا فرمائے ہیں، ان کے علاوہ اس دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ اگر ہمیں اس کا صحیح احساس ہو تو ہمارا ہر بال شکر ادا کرتا رہے۔ جن نعمتوں کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں وہ بھی اگر چھین جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی دولت تھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان فراموشی اور نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان مند بن کر رہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ تمہیں سزا دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اس آیت میں بھی شکر کرنے کی فضیلت اور ناشکری کا نقصان واضح کیا گیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو کہ جو تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی اسی شے کو پسند کیا کہ وہ شکر گزار بنے رہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت دیر تک پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، تو پھر اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے، یا جب پانی پیتا ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانے والا جو شکر ادا کرے اجر کے لحاظ سے صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ ترمذی۔ روزہ رکھ کر بھوک پیاس وغیرہ کو صبر سے روکنا بڑے اجر کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں شکر کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح صبر سے روزہ رکھنے والا بہت بڑے اجر کا مستحق ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی بہت بڑے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے جو اگرچہ روزہ نہیں رکھے ہوئے مگر خدا کا شکر گزار ہے۔ اس حدیث سے یہ مفہوم نکالنا جائز نہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صابر روزے دار اور شکر گزار کھانے والا اجر کے لحاظ سے برابر ہیں، اس لیے فرضی روزے رکھنے کے بجائے انسان شکر ہی کرتا رہے۔ شکر کی اہمیت اپنی جگہ بہت ہے، مگر فرض روزہ بغیر عذر شرعی کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس حدیث میں صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ دونوں اعمال کا اجر برابر ہے، اس میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کی اجازت نہیں نکالی جا سکتی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے معاملے میں فریب کھاتے ہیں۔
وہ دو نعمتیں تندرستی اور فراغت ہیں۔ بخاری۔ انسان نے کوئی دینی کام کرنا ہو یا دنیاوی، عموماً دو چیزوں کی لازماً ضرورت ہوتی ہے، ایک صحت اور دوسرے وقت، کیونکہ جب بیماری یا دبوچے یا ذمہ داریوں کی وہ بھرمار ہو کے وقت نکالنا محال ہو جائے تو پھر انسان کو ایک خاص کام کرنے کے لیے چاہے کتنا ہی کیوں نہ تڑپ رہا ہو، اسے کرنا عموماً اس کے بس میں نہیں رہتا۔ لہٰذا جس شخص کو صحت اور فراغت حاصل ہو اور وہ انہیں اپنے کسی بھلے کے کام پر صرف کرنے کے بجائے انہیں ضائع کر دے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فریب خوردہ شخص ہے۔ صحت اور فراغت کی حالت میں انسان اس گمان میں رہتا ہے کہ شاید ان دونوں نے اب ساتھ چھوڑنا ہی نہیں، حالانکہ صبح و شام کا تجربہ بتاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ یہ دونوں نعمتیں اچانک کس کے ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جو ان کی قدر نہیں کرتے، ان کے حاصل ہونے کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں اپنے بھلے کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ انہوں نے اسے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ تم کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہے وہ بات جو میں تم سے چاہتا ہوں، یعنی یہی کہ تم خدا کا شکر ادا کرو۔ موتا۔ اقسام شکر۔ واضح رہے کہ شکر کی تین اقسام ہیں، ایک قلبی شکر، دوسرے قولی شکر اور تیسرے عملی شکر۔ قلبی شکر یہ ہے کہ دل میں اس منعم حقیقی کے بے پایہ انعامات کا احساس گہرا رہے۔ یہ زندگی اور زندگی کے سارے لوازمات جو اس نے محض اپنی رحمت کے باعث ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور وہ بے شمار مہلکات جن سے وہ ہمیں بچائے رکھتا ہے اور انہیں معاف بھی فرماتا ہے، اس کی ان سب عنایات کا دل میں گہرا احساس ہونا قلبی شکر ہے۔ اس قلبی شکر کے ساتھ زبان سے شکر کے کلمات ادا کرنے بھی ضروری ہیں۔ دل کے جن جذبات کو ہم زبان سے بھی ادا کرتے رہیں وہ دل میں زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ عملی شکر میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ جو نعمتیں اس منعم حقیقی نے عطا کی ہیں وہ ٹھیک انہی راہوں میں صرف ہوں جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ مثلاً خدا نے اگر دولت دی ہے اور وہ جائز اور خدا کی رضا حاصل کرنے والے کاموں پر صرف ہو رہی ہے تو یہ اس نعمت کا عملی شکر ہے۔ اسی طرح دل و دماغ، آنکھیں اور دوسری قوتیں اور صلاحیتیں جو اس نے عطا کی ہیں اگر اس کی اطاعت اور تابعداری کی راہوں پر صرف ہو رہی ہیں تو یہ ان صلاحیتوں اور قوتوں کی عملی شکر گزاری ہے۔ عملی شکر گزاری کی دوسری شکل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں ان محتاج اور مستحق انسانوں کو شامل کیا جائے جنہیں کسی وجہ سے اس نے وہ نعمتیں عطا نہیں کی۔ مثلاً خدا نے دولت کی نعمت دی تو غریبوں کی امداد کی جائے، صحت کی نعمت دی تو بیماروں کی تیمارداری کی جائے، علم کی نعمت دی ہے تو بے علموں کی رہنمائی کی جائے، وغیرہ۔ ایک شکر گزار انسان کے لیے شکر کی ان تینوں قسموں پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی دل بھی شکر سے معمور رہے اور زبان بھی شکر سے تر رہے اور عمل پر بھی شکر گہرے طور پر اثر انداز رہے۔